سب سے پہلے شفیع میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. آج آپ لوگوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے, ملاقات آج نہیں ہو سکی ہے. کچھ ہم نے وہاں پر سہیل آفریدی صاحب کے مکالمے بھی سنے, اور کل آپ لوگوں نے خیبر کے اندر بھی ایک پاور شو کیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طاقت کا مظاہرہ آج کر پائے گی؟ سب سے پہلے آسما صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک آج کی رات کی بات ہے تو 2 دن پہلے منڈے کو جب سی ایم آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, اور تب بھی ہماری یہ پلی تھی کہ عمران خان صاحب تک ہمارے ایکسیس کو پاسبل بنایا جائے, کیونکہ ان کی صحت کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی تھی. اس کے بعد منگل کا دن تھا. منگل کے دن فیملی کے ملنے کا دن ہوتا ہے, وکلا کے ملنے کا دن ہوتا ہے, کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی. پھر جمعرات کا کہا گیا, اور آج سی ایم آفریدی صاحب خود اڈیالہ کے باہر موجود ہیں, لیکن آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. اور پھر اسی پریس کانفرنس میں سی ایم آفریدی صاحب نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ اگر ایکسیس نہیں دی گئی تو جمعرات کی رات کو پاکستان کے ہر چوک سے ڈی چوک بنایا جائے گا. تمام ہمارے عہدیداروں کو, تمام ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز کو, ٹکٹ ہولڈرز کو سپورٹس بتا دیے گئے ہیں, پلان دے دیا گیا ہے. مگر شفیع, آج تو ویسے ہی 13 اور 14 کی درمیانی شب ہے, لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, پرچم لے کے بھی نکلتے ہیں, خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور بڑی تعداد میں رش ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر. تو کیا اس کا فائدہ اٹھایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, 90% لوگوں کی یہ جماعت ہے. جہاں تک آپ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندے کے پاس تحریک انصاف کا پرچم ہوگا. ہاں, پنجاب میں اس وقت فساتیت ہے, اسلام آباد میں اس وقت کسی سٹال پہ آپ کو تحریک انصاف کا پرچم نہیں مل سکتا. باقی کے پی کے میں تو پاکستان اور تحریک انصاف کے پرچم کے علاوہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کسی دوسری پارٹی کے پرچم کا. لیکن اس سسٹم کے خلاف, اس نظام کے خلاف تحریک انصاف بھرپور تیاری کر رہی ہے. کل آپ نے خیبر میں ہمارا پاور شو دیکھا ہوگا. صرف 2 دن کی تیاری پہ آپ نے وہاں پہ ہمارے ہزاروں لوگ تھے. آفریدی صاحب کا وہ آبائی حلقہ تھا. آفریدی صاحب کی خواہش تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے کیا جائے. اب ہم بنو کی طرف جا رہے ہیں. بنو کی طرف کے بعد ہم نے مالا کنڈ کا رخ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے بنیر جانا ہے. بنیر کے بعد پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. پھر 1 سپٹمبر سے یونیورسٹیاں کھل جائیں گی خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پہ ہم نے سیمینارز کا انعقاد کرنا ہے. اس بار جو ہمارا فوکس ہے آسما صاحبہ, وہ نوجوان ہے. ہم نے نوجوانوں کو فوکس کرنا ہے. اقبال کی جو شاہین ہے, آپ اس لانگ مارچ میں دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہوگی. جس دن ہم سٹارٹ لیں گے پشاور سے, 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے. اچھا, یہ جو دعویٰ ہے شیر افضل صاحب, میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ اتنا ممکن نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی ایک مؤثر احتجاج کر سکے گی, اور 20 لاکھ لوگ نہ صحیح 2 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو کافی بڑی تعداد ہوگی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف, اس میں کوئی دوسری رائے تو میں نہیں رکھتا ہوں کہ مقبول ترین جماعت ہے پاکستان کی. لیکن مقبول ترین ہونے کے ساتھ ساتھ خان کی سب سے ایک اعلیٰ پائی کی مقبولیت پاکستانی عوام میں ہوتے ہوئے بھی گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر پائی ہے, نتائج کیا ہیں, اور عوام جو ہیں وہ بتدریج پی ٹی آئی کے جلسوں میں اور جلوسوں میں گھٹتے جا رہے ہیں, تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس مقبولیت کا کیا کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ عوام کو نکالنے اور بھاری تعداد میں عوام کو نکالنے, کسی احتجاج کو کامیاب کرنے, یا کسی تحریک کو جو ہے بامقصد بنا کے اس کے حصول تک لے جانے میں جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی ہے جو ایسے احتجاجوں کو کامیاب کر سکتی ہیں. میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ یہ شاید ممکن نہ ہو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں, ابھی یہ بتایا شفیع جان نے کہ ہم اب باجوڑ جائیں گے اور بنیر اور بنو جائیں گے, اور پھر پنجاب اور سندھ کا اس نے کہا ٹچ کریں گے. تو یہ ٹچ تو ادھر میرے حلقے سے ہو سکتا ہے, درتنگ کے پاس عیسیٰ خیل ہے, ٹچ کر کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ صحیح معنوں میں, یہ 2 ماہ بڑے کافی ایام ہیں, اگر یہ صحیح معنوں میں پوری دیانتداری سے خان کو اگر نکالنا چاہتے ہیں, پہلی شرط تو یہ ہے کہ کیا یہ قیادت اپنے مقصد میں
ایماندار بھی ہیں؟ کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ خان باہر آ جائے اور پی ٹی آئی کے مسائل کا ازالہ ہو؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے کہ واقعی نہیں ہے ایماندار، وہ کیا دیانتدار نہیں ہے کہ وہ نکلے باہر آخر مقابلہ کر رہے ہیں؟ شفیع جان یا سہیل افریدی تک تو بات محدود نہیں ہے نا، یہ بھی تو وہی کریں گے نا جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 3 دفعہ ہمارے پاس آپشن آئے خان کو چھڑانے کے، بڑا اچھا دور تھا، ہماری جو ہیں عوامی احتجاج جو ہیں وہ ہمیں ایک باعزت مقام دے چکی تھی اور ہم خان کو باعزت طریقے سے لا سکتے تھے۔ وہ کون سے عوامل اور محرکات تھے جن کی وجہ سے خان کی رہائی ممکن نہ ہوئی؟ پھر میں عرض کروں کہ جب سے یہ بیٹ کا نشان چھینا گیا ہے آج تک جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی ایک فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہو۔ سارے فیصلے ایسے ہیں جن سے مخالفین ہی مستفید ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہیں وہ ہماری اپنی کاوش تھی کہ ہم نے اس کو رہا نہیں ہونے دیا۔ وہ دیکھیں نا، وہ زندہ بدست مردہ کی بات۔ یہ تو آپ کی بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود عمران خان صاحب کو اندر رکھنے پہ اس وقت خان اندر ہے، زندہ بدست مردہ۔ یہ جو شخص جس کی تدفین ہو جاتی ہے وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جناب عالی اس کو سپرد خاک کرے، جو جیل میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیر والوں کے دست کرم پہ ہوتا ہے۔ خان وہاں جیل سے کیا فیصلے کروا کے اپنی رہائی کروا سکتا ہے؟ یہ فیصلے تو ہم نے کرنے تھے، اور جب بھی وقت آ جاتا تھا تو کوئی ڈنڈی مار لیتا تھا۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ مذاکرات پیش تب ہوئے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا طوطی بولتا تھا۔ اس احتجاج کے طوطی کو بولنے کے لیے کافی کاوشیں ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ گزشتہ 1 سال کی جو پرفارمنس ہے پارٹی کی وہ جناب عالی عوانی ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو کاوشیں ہیں اور حکومت کی جو پرفارمنس ہے ڈاکٹر صاحب، اب جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں مطلب یہ احتجاج اگر نہ بھی ہوا پی ٹی آئی کے حق میں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جس طرح کی پابندیاں ہیں، جس طرح کے ان پی ٹی آئی کے لیے بھی پابندیاں ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں، تو حکومت کمفرٹیبل ہے یا پھر آپ باوجود اس کے کہ بار بار کہتے ہیں کہ گفتگو کریں، گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خطرے میں؟ دیکھیے، حکومت کی طرف سے جن ان حفاظتی اقدامات کو آپ پابندیاں کہہ رہی ہیں، جب آپ وفاقی دارالحکومت کو یا کسی بھی شہر کو اپنے ایک پرتشدد ہجوم میں اسے کہتا ہوتا ہوں، چونکہ وہ مناظر اسلام آباد میں ہم نے دیکھے ہیں، اس کے بل بوتے پہ اس پہ چڑھائی کرنے کی بات کریں گے تو وہ تمام حفاظتی اقدامات حکومت کو کرنے ہوتے ہیں۔ پرامن احتجاج کی کسی کو کوئی پرابلم یا ایشو نہیں ہوتا، لیکن پرامن احتجاج کے نام پہ یہاں اسلام آباد میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ احتجاج جو ہے بڑا پرتشدد احتجاج رہا ہے، اس میں مسلح لوگ رہے ہیں، اس میں یہاں پہ رینجرز کے اہلکار 4 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح کی جو تصادم کی ایک کیفیت بن جاتی ہے تو پھر تو آپ کو وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی 30 لوگ شہری رہ رہے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ ہے، یہاں پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، تو یہ آپ کے ادارے جو ہیں یہ آپ کے نیشنل ایسیٹس ہیں۔ پھر آپ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈ زون ہے، یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ 150 سے زیادہ آپ کی مختلف ممالک ہیں، ان کے سفراء یہاں پہ مقیم ہیں۔ لیکن پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے، پنجاب میں تو آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ سینٹیٹی ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو صرف اسلام آباد کا اس لیے بتایا کہ اسلام آباد میں متعدد دفعہ یہ اس سے پہلے بھی یلغار حملے احتجاج کے نام پہ ہوتے رہے، ورنہ تو ہر شہر کی سینسٹی ہے، کے پی ہے، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کوئی بھی کم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو 27 سپٹمبر کا ان کا مارچ کا دعویٰ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے تو اس پہ کمنٹ کر دیں، آج سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں انکلوڈنگ یور میڈیا ہاؤس، بس ان کو انہوں نے ایک فوڈ فار تھاٹ دے دیا ہے اور بحث شروع ہو گئی ہے میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز منعقد ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یا یہ کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پہلی دفعہ دی گئی ہے۔ مطلب میں آپ کے پروگرام کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہماری میڈیا کے پاس
تو پرائرٹیز بنانے کی بھی صلاحیت نہیں رہی کہ کون سا موضوع اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ موضوع یہ ہے. بھی حکومت وہ ایک بتا اعلان دیا کر کرے دیتے اب ہیں, تو سنیں نا, بتا دیا کرے آپ سن لوگ لیا کہ کرے نا, یہ وہ ایک ٹاپک اعلان ہے کر جس کے دیتے اوپر ہیں اتنی پابندیاں تو ہیں 27 میڈیا تاریخ کو ہم یہ نکلیں تو گے. بالکل بتاتے ہی نہیں اور ہیں. ہر جناب اب ہر ہمیں بتا پروگرام دیا اسی کرے کے کہ اوپر ہو آج رہا آپ نے ہے. 20 لاکھ بندے آئیں گے, 2 لاکھ آئیں گے, کیا ہوگا؟ وہ خدا کا واسطہ ہے. جب آپ لوگوں کے لانگ مارچز ہوتے تھے اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی. پاکستان کی اس وقت کامیابیاں سفارتی سطح پہ, انٹرنیشنل سطح پہ, اور بہت سارے چیلنجز ہیں, ان پہ بات کریں, حکومت جواب دے گی. یہ کیا ہے؟ ایک اعلان انہوں نے کر دیا, اور کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پرسنل نہ لیجئے گا, ہر چینل یہی کر رہا ہے, ہر اینکر یہی کر رہا ہے. وہ یہ کرتے ہیں خبروں میں زندہ رہنے کے لیے, اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. کیا کریں؟ وہ یہ کرتے ہیں. اچھا مجھے بات تو کرنے دینا, آپ پرسنل لے رہی ہیں. سوال تو کرنے دینا. سوال آپ نے کر لیا نا. آپ جب میں اپوزیشن میں ایک ہوتے ہی ہیں تو آپ موضوع کہتے ہیں کہ کو بالکل ٹھیک ہے ختم کر لوں, آپ کا سوال کا جواب مکمل کر لوں. ایک تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پرسنل آپ کو کہہ رہا ہوں یا چینل آپ کو کہہ رہا ہوں. میں اوورال بات کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ اس میں کامیاب ہیں. دوسرا, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بیانوں کے ذریعے اب وہ اس میں بھی کامیاب ہیں. یہ بحث ایک چل پڑی ہے, یہ صرف ایک بحث ہے, اس پہ کچھ نہیں ہونا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں, اور بہت سارے ریزنز تو آپ کے سامنے شیر افضل خان نے رکھی ہیں, بڑی ریلیونٹ ہیں. پھر آپ ایک سوچ اور ایک مینٹیلٹی کو دیکھیں کہ آج کی رات جو ہے وہ 13 اگست کی رات ہے. 13 اگست کی رات اور 14 اگست جو ہے وہ خود ساختہ اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ یہ 2 دن صرف پاکستان کے پرچم کی حیثیت ہوتی ہے. آج کسی سیاسی جماعت کے پرچم کی بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. نہیں, یہ مطلب دیکھیں نا, سیاسی جماعتیں کرتے ہیں اپنے سیاسی پرائرٹی جماعتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا پرائرٹی ہے؟ میرے لیے آج مسلم لیگ نون آج اور کل اس کے پرچم سے زیادہ ان 2 دنوں میں پاکستان کے پرچم کی حیثیت ہے, اور میں وہ اٹھاؤں گا, میرے ورکرز وہ اٹھائیں گے. کل ہمارے جو ایونٹس ہو رہے ہیں, ہمارے سیکریٹریٹ میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, میں آپ کے پاس وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا چلے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پاکستان کا جھنڈا لگے گا, اور اس کا احترام کل کیا تو جانا ویسے چاہیے اور کیا جا نہیں, سکتا میں 2 مخصوص دنوں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویوز پہ پابندی تھی, 354 دن ہے, کیا آپ کی اٹھائیں آپ حکومت نے پارٹیوں کے پابندی نہیں لگائی تھی؟ لیکن یہ 2 دن آپ کے قومی پرچم کے نام ہے, اور یہ صرف کوئی میں آج کی بات نہیں کر رہا, ہمیشہ سے یہ روایت ہے اور یہ رہنی چاہیے. اچھا, یہ مجھے بتائیں, پاکستانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. سر ٹھیک ہے, اور آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے, میڈیا اور کیا کرے سر, میڈیا آپ نے پابندی لگائی, میڈیا نے ان کے کوئی انٹرویوز پابندی نہیں نہیں کیے. لگائی, میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. اچھا, تو جو 3 انٹرویو ہوئے یہ پابندی آپ نے اٹھا لی, یہ بھی آپ تسلیم کریں کہ ہم نے پابندی اٹھا لی تھی اس لیے انٹرویو ہوئے ان کے. نہیں, انٹرویو تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ پتہ نہیں خود ساختہ پابندیاں آتی ہیں, ہم نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی, نہ ہم کسی کو روک رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ہے. ٹی وی پہ وہ نہیں آئے, ایک پرامن احتجاج کی ضرورت ہے. ہاں, یہ شفیع جان ہمارا بھائی, میں سے اس دن کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی یہ تم دونوں ایک پروگرام میں اکٹھے ہو گئے, پہلے ایک پروگرام کیا پھر دوسرا کیا, دوسرا آپ کے ساتھ کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے, میں نے آپ کو 3 4 پروگراموں میں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں یہ 6ٹھا پروگرام کر رہا ہوں, یعنی 6 پروگرام ان کے منسٹر کر رہے ہیں, سارے کے سارے اسلام آباد سے. نہیں, ہم تو سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویوز کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کی میڈیا پہ اپیرنس پہ پابندی ہے, کھل کے بولتے ہیں, لائیو پروگرام میں بولتے ہیں, بولنا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ لائیو پروگرام کی اجازت ہے سہیل آفریدی صاحب کو. میں بھی شفیع جان صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا لائیو. اچھا, یہ پوچھیں شفیع جان صاحب سے کہ آپ خود کتنے لائیو پروگراموں میں آتے ہیں؟ نہیں, وہ تو آتے ہیں, مگر بھائی وہ آتے ہیں, وہ وزیر اطلاعات ہیں. اگر کسی پارٹی کا پختونخوا کا سی ایم کون ہے اس وقت؟ سی ایم کو بھی اجازت ہے, سی ایم کے انٹرویو میں نے خود دیکھے ہیں. آپ اس بات میں پھنس گئے ہم, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا اگر وزیر اطلاعات لائیو پروگرامز میں آ کے اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے شفیع, اب آپ بتائیے, ایک تو ظاہر ہے کہ 13 اگست کے اوپر جو آج آپ نے اناؤنس کیا, جمعرات بھی آ گئی, تو آف کورس ملاقات بھی نہیں ہو سکی. لیکن یہ جو شیر افضل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ کوئی ایک آواز کہیں سے آ رہی ہے, کوئی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, کوئی کسی اور چیز کے الزامات لگ رہے ہیں, تو یہ کیسے آپ لوگ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اس احتجاج کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, انہوں نے 13 اور 14 اگست کے لحاظ سے بات کی. دیکھیں, اگر آپ کو اتنی ہی
90% लोगों का रहनुमा है, 90% लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि एक्सेस दिया जाए, डॉक्टर का एक्सेस दिया जाए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो अंदर मिलेगा, बहन मिले, वकील मिले, कोई रहनुमा मिले, कोई डॉक्टर मिले, वो बाहर आके मीडिया टॉक भी नहीं करेगा। जब आप एक्सेस पे हरदर्मी दिखा रहे हैं, आपने इस चीज को अना और जिद बनाई हुई है, तो 13 अगस्त की रात को तो हम फिर एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान में जो निजाम है, जिस निजाम के जरिए आप हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, उस निजाम के खिलाफ आज रात हम हर सूरत में एहतजाज करेंगे। किस तरह से मुख्तलिफ और मुख्तलिफ जगहों पे कैसे उनका एहतजाज होगा, खास करके पंजाब के अंदर, और जब तक पंजाब में एहतजाज नहीं होता, ज़ाहिर है कि उसको तस्लीम ही नहीं किया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अपनी हुकूमत है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।